اس بات کو تو سمجھ میں آ جائیں گے. اگر تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ اپنے اندر کی، وہ اللہ رب العالمین کی صفات پہ ذرا تدبر کر لو تو سمجھ میں آئے گی. تو اب یہ جو بات ہم بتا رہے ہیں، اب یہ وہ حدیث کا وہ بہت موٹے انداز سے بول رہا ہوں، میں انسان کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے. اب یہ کائے کو بول دوں میں سب یہ بات موٹی طرح سے بول رہا ہوں. دیکھیے ہم جو شدت محبت میں اپنے بچوں کو بولتے نہیں، اس بات ہے شادی کرنے کے بعد بچے پیدا ہوئے تو اللہ اور بندے کا جذبات درمیان جو ہوتے وہ آسانی سے سمجھ میں آتے. شادی کرنے کے بعد بچے پیدا ہوتے نا، بارہا ہم سے سابقہ پیش آئے ان باتوں کا. کھانا نہیں کھاتا ابا، امی میں نہیں کھاتا، وہ کھاتا بولتے بچے بیٹا تو کھا لے میرا. کھانے کے بعد کیا ہوتا، شاباش شاباش احسان کر جا بیٹے، تمہیں پھر کھانا کھا لیا، احسان کر لیا تو میرا محسن ہے. محسن ہو تو محسن ہو جاتا ہے. باپ چھوٹا ہو جاتا ہے، بیٹا جا کے باپ ہو جاتا ہے. کیا یہ تعبیرات ایسی نہیں ہیں. اب یہی ڈر کی وجہ سے خوب کار بول کے لکھے ترجمے میں محتاط بہتر کام کرنے والا بولے اللہ، اللہ کو محسن بولے تو ارے اللہ کا درجہ بندے سے چھوٹا ہو جاتا. ایسا ترجمہ کرنا غلط ہے، صحیح بات ہے وہ. مگر یہاں اب یہ مجنونوں کی زبان ہے. مگر بالکل احتیاط کے ساتھ سمجھے بات کو، بات کا کہیں بتنگڑ بھی نہیں بنانا. یہ ہے اولے ڈاکٹر ہی پڑھے تو اس کو دین کا وہ بھی اتنا بڑا ٹاپک دے دیے، انہوں بھی پاگل دینے والے بھی پاگل. تو ذرا بہت احتیاط سے پل صراط کے اوپر سے چلنے والی بات بتا رہا ہوں ہے بھائی، کیونکہ ہم دعوت کا کام کرنے والے بھائیوں، وہ یقین ہونا ہمارے اندر، چاہے خردل من الایمان ہو، حقیقی ایمان ہونا چاہیے ہمارے. مثل ایمان ہونا نہ مثل ایمان ہونا، حقیقت میں ایمان ہونا ہمارا. آپ سمجھ رہے ہوں گے مثل اور مثل دوسرے نہیں سمجھے، نہیں سمجھا تو ہمیں جانے دو. تو حقیقی ایمان ہے نا بابو، مثل ایمان مثل ایمان آپ سمجھ آتے. پہلے جھاڑ تھا، پانی کا اور کھاد ختم ہو جانے کو آتے، جھاڑ کیا ہوتا، ٹوٹا رہ جاتا، وہ مثلے وہ شجر ہوتا. مسیل شجر بولے تو دوسرے پتے پلاسٹک کے بنا کے وہ جھاڑ لگائے تو مسیل بولتے. لیکن جھاڑ تھا، مگر اب مثل ہو گیا، وہ ہے نہیں جھاڑ. وہ حقیقی معنی میں وہ ایمان، چاہے خردل من الایمان ہو، اس بات کو ہم سمجھے نہیں محسوس کرے. تو وہ احتیاط کے تقاضے سے محسن کا ترجمہ کرتے ہیں. بے شک صحیح ہے، ترجموں میں بات پوری آتی نہیں میرے بھائیوں. وہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں ایمان کی. اور تمہید اس وجہ سے کہ قرآن اور سائنس کس کے بات ہے؟ ایمان کی آبیاری کے لیے. ایمان ہے کیا معلوم ہونا چاہیے. اور قبل اس کے کہ اللہ حساب لے لے کہ تمہارا بڑھ کے ہے ایمان یا آخری درجے کا ہے، کم تر ہے، وہ محسوس کرنا کہ نہیں کرنا، سو تول لینا کہ نہیں تولنا. تو اللہ رب العالمین میں سب شدت جذبات میں محبت کے ہو جاتے ہیں. میرا بندہ دیکھو کیسے نیک کر رہا. فرشتوں کی ایک پرت کی پرت زمین سے لے کے عرش تک، فرش سے لے کے عرش تک لگا دیتے ہیں. دیکھو میرے بندے کتنا اچھا کر رہے تھے، کیا کر رہے تم بولے تھے نا ایسا کرتے بول کے، دیکھو کیا کر رہے. وہ ناک رگڑنے کے بعد بولتے فرشتوں کی. میں معافی چاہتا ہوں، یہ بھی احساس جذبات کی وجہ سے بول رہا ہوں. لکھ لو آپ. بول ابھی بھی ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے سروں پر فرشتے صاحب گن ہیں. بھائی اپنے دل کو ٹٹولی ہے، اللہ کے دین کی خاطر نہیں جمع ہوئے ہم، یا لوگوں کے سامنے تعریف کرنے کے بعد جمع ہوئے. بولو اللہ اسی بات کو قبول کر لے، ہماری اس بیٹھک کو قبول کر لے، ہماری نسلوں کے لیے قبول کر لے، ساری دنیا والوں کے لیے قبول کر لے. اللہ رب العالمین اللہ قبول کر لے. مگر ہمارے اعمال اور ہماری بیٹھک ایسی نہیں. اللہ کے دربار میں اولیاء کے اعمال ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ والے جیسے لوگوں کے اعمال ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ویسے اعمال ہیں، انبیاءوں کے اعمال، صحابہ کے اعمال ہیں، انبیاءوں کے اعمال ہیں، سید الانبیاء کے اعمال ہیں. کس جگہ پر جوتیوں کی دھول کے برابر نہیں ہے. لیکن ایک بچے ماں باپ کے سامنے ٹھیکریاں ہاتھ میں پکڑ کر کے ماں باپ کو دیتے ہیں گندے ہاتھوں سے، تو ماں باپ چوم کر کے وہ ٹھیکریاں قبول کر لیتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ اس قابل عمل نہیں ہے، ہمارا یہ بیٹھک ہے پروردگار اسی انداز سے قبول فرمائیے، کیونکہ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنے والے ہی تو آپ ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اور ہم بدگمان نہیں ہیں، آپ کی نظر کرم ہے، اس وجہ سے ہم یہ بیٹھک کر رہے ہیں، ورنہ ایسا کر بھی نہیں پا سکتے تھے. تو شدت جذبات کی وجہ سے یہ ایسے کلمات اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. قرآن اس کی نزاکتوں کو دل پہ محسوس کرنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے، لیکن بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ورنہ فری اسٹائل کریں گے نا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. شریعت کے علاوہ غیر شریعت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کی صفات کو پھر ویسی گڑمٹ کر کے رہیں گے. سرو شکتیمان بولے تو کروڑوں ہاتھ لگا کے بتا دیے، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا وہ الٹا پلٹا کر دیں گے.
شریعت کے سانچے میں رہتے ہوئے، بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے، اور اس فیلڈ میں جو جا چکے ہیں ان کے ساتھ دن اور رات گزارتے ہوئے ایسا کرنا چاہیے ہے۔ اب میں نے بتا رہا تھا ایمان، زبان حال اور زبان قال، اور آپ کو خوب معلوم ہو گیا کہ ایمان محسوسات سے ہے، محسوس ہونے والی چیز کو ہی ایمان بولتے ہیں۔ بولنے کو بھی بولتے، وہ کیا ہے ذرا دیکھ لو۔ بولنے میں کیا آیا؟ کیونکہ بہت ساری باتیں متضاد ہیں، پڑھنے میں ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کو، اور میں سمجھتا تو اچھے چونک ہو جاتے ہیں، وہ متضاد نہیں ہیں، اس کا ایک حسین ارتباط ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ، وہ ہے آیت، وہ کوسی آیت ہے سورہ بقرہ کی 8، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہے نا؟ اللہ، میں وہی بتا رہا تھا، آپ لوگوں میں سے کوئی یہ آیت تو بہت صاف لیجئے اور پڑھتے جائیے، وہیں پر میں بولتے جاتا ہوں۔ سورۃ آیت نمبر 8 سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر ایمان لائے۔ اس کو ایمان والے بولتے کہ نہیں بولتے؟ مگر اللہ رب العالمین بولتے وہ ایمان والے نہیں ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب خول سے بولے ایمان والے ہیں تو وہ ایمان والے نہیں ہیں، کائے کو بول رہے اللہ رب العالمین؟ ہم کیا سنیں؟ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے وہ ایمان والا ہے بولے، سنیں؟ اس میں بھی پڑھے، پھر نہیں ہے بول کے بولتے، وہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، دل کا کیا اور قول زبان کا کیا، اور ہے نا یہ آیت ہے نا، پڑھ لیا ہم نے تقریباً، بس اتنا ہی۔ وما ہوں، وہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے بول کر کے کہتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب؟ وہ دل کے اندر نہیں ہے، وہ محسوسات میں داخل نہیں ہوا، صرف زبان پہ ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں یہ ایمان کی تعریف ان قرآن کی آیت کے لحاظ سے انہوں نے جو کہا کہ ایمان چلے جاتا، خالی وہ بھی نہیں ہے بول کر کے بولے تو ہم ذرا بولنے میں ہی نہیں آتا، ایمان محسوس میں ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا، بولتے تھے پہلے اس کے بعد چلے گیا، قول پہ رہ گیا، اس کے کیا نتائج اور ثمرات ہیں، اس بہت حسین خط امتیاز کھینچنا ہے ہم کو، اور دونوں کا ارتباط جاننا ہے۔ اس میں تو یہ بول رہے ہیں ہے تو ہم ایمان والا نہیں ہے بول کے بول رہے ہیں، مگر ہمارے لیے ایک خاص بات یاد رکھ لیے، نوٹ بھی کر لیجئے، دل کے تختے پر، دماغ کی تختے پر نہیں، وہ یہ کہ ایمان کی جو تعریف ہم کر رہے ہیں وہ حقیقی ایمان اپنا ایمان جج کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، اپنے اندر جو محسوس ہوتا